दोस्तों, एक ऐसा वक्त था कि जब इस्लामी लीडरों की आवाज़ पर हर किसी को लब्बैक कहना पड़ता था। ये वक्त आज से कई सदियां पहले का नहीं, बल्कि चंद दहाइयां पहले ही गुजरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70 और 80 की दहाई की, जब दुनिया में आलमी लीडर्स की फहरिस्त में शुमार होने वाले ज़्यादातर लीडरान का ताल्लुक मुस्लिम ममालिक से होता था। मगर ये एक ऐसा दौर था कि जब तुर्की इन ताकतवर मुस्लिम ममालिक की सबसे बाहर था। दोस्तों, तुर्की की तारीख के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस्लामी दुनिया के शेर और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के बारे में, जिसे तुर्किश लोग रेसिप तैयब उर्दवान कहते हैं। दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल से कुछ फासले पर मौजूद छोटे से शहर कासिम पाशा नामी शहर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद उर्दगान था। तैयब उर्दगान के आबाओ-अजदाद सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया में रहा करते थे। 1870 में उस्मानियों की रूसियों के साथ जंग शुरू हुई तो रजब तैयब उर्दगान के आबाओ-अजदाद तुर्की हिजरत कर गए। दरअसल जो लोग इस्लाम के पास होते हैं उन्हें इस्लाम और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी का एहसास नहीं होता। रजब तैयब उर्दगान के आबाओ-अजदाद जॉर्जिया में रहा करते थे, जहां उनके साथ ज़्यादा आबादी क्रिश्चियंस की थी, तो उनके ख़ानदान में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी कूट कूट कर भरा हुआ था। यही परवरिश तैयब उर्दगान के वालिदैन ने उनकी भी की। वो जब छोटे थे और घर के हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, उसके वालिद एक फल फरोश थे। उन्होंने बचपन में एक मदरसे में दाखिला ले लिया। तैयब उर्दगान खुद बताते हैं कि जब मैं मदरसे जाया करता था तो रास्ते में कई लोग मुझे कहा करते थे कि बेटा कोई अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो, मदरसे में पढ़ने के बाद तुम्हें नहलाने तो मुर्दे ही हैं। मगर मैं इनकी बातों की परवाह ना करता और चलता जाता। वो जब मदरसे से वापस आते तो लीमू की शरबत का ठेला लगाते, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता। 1973 में उन्होंने कुरान पाक कंप्लीट किया और अपने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। 1978 में उन्होंने अमाइन उर्दगान से शादी की, जिनसे उनके 4 बच्चे पैदा हुए। अपने बड़े बेटे का नाम उन्होंने अपने वालिद के नाम यानी अहमद उर्दगान रखा। दूसरे बेटे का नाम बिलाल रखा, जबकि उनके यहाँ मजीद 2 बेटियां भी पैदा हुईं। 1981 में इन्होंने मेमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर ली। तैयब उर्दगान का मदरसे में पढ़ना उनके इस्लाम से लगाव की एक बड़ी वजह थी। 70 की दहाई में जब तुर्किश कौम इस्लाम से कोसों दूर हो चुकी थी, तैयब उर्दगान ने स्टूडेंट यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। वो इस्लाम मुखालिफ होने वाले हर काम की मुखालफत करते रहे। 1976 में ये इस्लामिक नेशनल पार्टी के सरबराह बना दिए गए। 1991 में वो पहली बार अमली सियासत में आए थे। ये वो दौर था जब तुर्किश लोग पाकिस्तानियों की तरह दूसरे ममालिक में जाकर रोजी रोटी कमाते थे। दरअसल तुर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप के अंदर भी आता है। तुर्की की हालत ये हो चुकी थी कि तुर्की में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद हो चुकी थी। मर्द औरत चाहते थे कि तुर्की को पूरी तरह यूरोप बना दिया जाए। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद ज़्यादा अरसा तुर्की पर फौजी हुकूमत कायम रही थी और इस अरसे के दौरान तुर्की ने इस्लाम से कोसों दूरी अख्तियार कर ली थी और हालत ये हो गई थी कि अजान अरबी की बजाय मुकामी ज़ुबान में दी जाने लगी थी। और इस जंग अजीम के दौरान जब माहिदा लुज़ान हुआ तो इस माहिदे के दौरान एक बात ये भी थी कि तुर्की एक सेकुलर मुल्क बन चुका है और इस मुल्क में इस्लाम फैलाने और इस्लामी तकारीर करने पर पाबंदी आयद हो चुकी थी। मुल्क की हालत ये थी कि मुल्क का मसरूफ तरीन शहर इस्तांबुल गंदगी का ढेर बन चुका था। लोगों को साफ पानी मैसर नहीं था। गली मोहल्लों की हालत अबतर हो चुकी थी और इस शहर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का मसला था। 27 मार्च 1994 को वो इस्तांबुल शहर के मेयर मुंतखब हुए तो इन्होंने बहुत जल्द सभी मसाइल पर काबू पा लिया। सिर्फ इस्तांबुल की सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर पूरी तरह हालत बदल के रख दी। 1998 में उन्होंने फंडामेंटलिस्ट वेलफेयर पार्टी की बुनियाद रखी। दिसंबर 1997 को रजब तैयब उर्दगान ने एक तुर्किश शायर की लिखी हुई नज़म को थोड़ा तब्दील करके पढ़ दिया। इस्लामी तकारीर करने पर मुल्क में पहले से पाबंदी आई थी और ऐसे में इन्होंने जिस नज़म को तब्दील करके पढ़ा उसका तर्जमा कुछ यूं बनता था कि ये मस्जिदें हमारे किले हैं, ये गुंबद हमारे हेलमेट हैं और ये मीनार हमारे सिपाहियों के ईमान की निशानियां हैं। उनकी इस तकरीर के बाद उन्हें इस्तांबुल के मेयर की सीट से फारिग कर दिया गया। उनके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई और उन्हें 10 माह कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सज़ा को 4 माह कर दिया गया और उन्होंने हंसी खुशी इस सज़ा को कबूल कर लिया। 2001 में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन में पहली बार उन्होंने पार्टी लीडर की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की थी। उनकी पार्टी ने इस इलेक्शन को 34.3% की शरह से जीत लिया। तुर्की की स्टॉक एक्सचेंज में उस एक दिन में 7% का इजाफा हुआ था, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने अदालत में केस दायर कर दिया। उन्हें मुल्क के वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। उनकी पुरानी उसी एक तकरीर की वजह से उन पर बैन लगा दिया गया।
طیب اردگان نے اپنے نائب عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے طیب اردگان کی سیٹ کو کینسل کر دیا اور اس سیٹ پر دوبارہ سے الیکشن کی منظوری دے ڈالی۔ 2003 میں جب وہاں دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے عبداللہ گل نے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملاتے ہوئے قانون میں تبدیلی کروائی اور رجب طیب اردگان پر لگا بین ہٹا دیا گیا۔ طیب اردگان نے 83% کی شرح سے کامیابی سمیٹتے ہوئے دوبارہ پارلیمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ نائب عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور طیب اردگان ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ 2007 میں جب طیب اردگان صدارتی الیکشن کے لیے نامزد ہوئے تو ملک میں جگہ جگہ مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ریکارڈ ہوئے اور اس بار انہوں نے صدر کی کرسی عبداللہ گل کے حوالے کر دی۔ اس سال ہونے والے قومی اسمبلی کے الیکشن میں ان کی پارٹی 46% کی شرح سے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی۔ 2011 میں ان کی پارٹی 27 سیٹوں کی جیت اور تقریباً 50% کی شرح سے کامیاب ہوئی تھی۔ طیب اردگان کو لگاتار تیسری مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ 28 اگست 2014 کو وہ ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی میں پہلی بار عوام کے ووٹ سے صدر کا انتخاب ہوا تھا۔ 2019 میں ترکی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ایک بار پھر طیب اردگان کی پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اب ترکی کے اگلے صدارتی انتخابات 2023 میں ہونے ہیں۔ آئینی مدت 4 سے 5 سال ہو چکی ہے۔ ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس پانے کے لیے اپنی جان لگائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان دوبارہ سے ملک میں واپس آ سکیں گے۔ باسفورس کے پانی سے گزرنے والے ہر بحری بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول کیا کرے گا۔ ترکی کو خدا نے ایک ایسا حکمران دیا جو صرف ٹی وی شوز تک اپنی بات کو محدود نہیں رکھتا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اس نے برما میں ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف سب سے پہلے آواز اٹھائی بلکہ وہاں امداد بھی بھیجی۔ اس نے مسئلہ شام کے لیے نہ صرف اپنی فوج کو بھیجا بلکہ امداد بھی دی۔ اس نے کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی آواز عالمی سطح پر بلند کی۔ 2018 میں جب امریکہ نے یروشلم شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا تھا تو رجب طیب اردگان نے کھلم کھلا اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ یروشلم مسلمانوں کا استنبول ہے، یروشلم مسلمانوں کا مکہ ہے، یروشلم مسلمانوں کا اسلام آباد اور جکارتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا حال یہی رہا تو کل مکہ اور مدینہ عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ عالمی سطح پر وہ مختلف ممالک سے بے شمار میڈلز اور اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ 2008 میں جب اسرائیل نے غزوہ پٹی پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیلی صدر کو عورتوں اور معصوم بچوں کے قاتل اور قابض کہہ کر پکارا اور اس ملاقات کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے اس کارنامے نے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ جب واپس اپنے وطن پہنچے تو ترک عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ترک عوام کی ان سے محبت دیکھیں۔ 2015 میں جب امریکی نواز آرمی نے ترکی پر کنٹرول سنبھال لیا تو طیب اردگان نے ایک ٹیلی ویژن پر اپنا پیغام چھوڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کی غیور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا جا رہا تھا جب ایک طرف ٹرین شدہ آرمی تھی اور دوسری طرف ترکی کی معصوم عوام ان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر فوج سے قبضہ واپس لے لیا گیا۔ اس بغاوت میں ملوث سینکڑوں فوجیوں کو سزائیں ہوئیں اور اس بغاوت کو انجام دینے والا CIA کا ایجنٹ جو ترکی میں رہائش پذیر تھا اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ امریکہ نے اپنے اس ایجنٹ کو چھڑوانے کے لیے ترکی کے سٹیل اور دیگر اشیاء پر اضافی ٹیکس لگا دیا۔ ترکی کی معیشت کمزور ہونے لگی مگر اس بار بھی ترکی کی غیور عوام نے ملک کا ساتھ دیا، ڈالر بیچ کر ملکی کرنسی خرید لی، ایپل اور سیمسنگ کی جگہ ملکی موبائل فون کو ترجیح دی۔ امریکہ سے آنے والے فروٹ اور دیگر ساز و سامان پر ترکی نے پابندی لگا دی۔ اس موقع پر قطر نے ترکی کا بڑا ساتھ دیا جس سے ترکی کی لڑکھڑاتی معیشت کو سہارا ملا اور ترکی اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے جب ترکی نے روس سے ایئر ڈیفنس ڈیل کی تو امریکہ نے ترکی کو دھمکیاں لگائیں مگر طیب اردگان نے اس بار بھی اپنی بات پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کو بتا دیا کہ ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں۔ جب سے طیب اردگان آیا ہے ترکی وہ پہلے والا ترکی نہیں رہا۔ ملک میں میٹرو، ریل اور ایئرپورٹ کا جدید نظام بچھایا جا چکا ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ بہت جلد استنبول کا نیا ایئرپورٹ ہونے والا ہے۔ پاکستان میں لاہور میٹرو ٹرین
اور ڈولفن فورس بھی ترکی کی دی گئی ہے۔ آج طیب اردگان کا نام دنیا میں اپنا نام رکھنے والے 500 مسلمان لیڈروں میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ترکی ایسے ہی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی طیب اردگان جیسا ہیرو دے، جس نے حالیہ دنوں میں لیبیا میں سینکڑوں ٹینکوں کے ساتھ اپنی فوج کو روانہ کیا۔ ایک ایسا وقت جب پاکستانی لیڈر لیبیا سے پاکستانیوں کی نکل جانے کی بات کر رہے تھے۔ یہی وہ لیڈر ہے جس نے اپنے دور حکومت میں IMF کا 23 ارب سے زائد قرضہ واپس کر کے IMF کو قرضے کی آفر بھی کر دی۔ ترکی میں 12 سال سے کم عمر بچوں پر قرآن پاک پڑھنے پر پابندی آئی تھی۔ انہوں نے اس پابندی کو ختم کیا، جس سے مدرسوں میں موجود 68,000 کی تعداد 8 لاکھ میں تبدیل ہو گئی۔ ترک صدر نے 1 سال کے اندر 1000 مساجد نئی تیار کروائیں اور کئی بند مساجد کو دوبارہ بحال کیا۔ ترکی میں خواتین دوران ڈیوٹی پردہ نہیں کر سکتی تھیں، لیکن آج یہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ عورتیں پردے کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر 26 ارب ڈالر سے 150 ارب سے زائد تجاوز کروائے۔ ملک میں نئے 26 ایئرپورٹ تعمیر کروائے۔ دنیا میں صاف ساحلوں کا اعزاز پچھلے کئی سالوں سے ترکی کو حاصل ہو رہا ہے۔ ترکی صرف سیاحت سے 40 ارب ڈالر سے زائد کی آمدنی بنا رہا ہے۔ ان کے دور حکومت میں پانی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا اور بلز میں نمایاں کمیاں کی گئیں۔ ترکش ایئر لائن کو یورپ کی پہلی اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن کا درجہ دلوایا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب طیب اردگان کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس وقت ان کی تنخواہ 13,000 ڈالر سے کچھ زائد ہے، جو پاکستانی روپیوں میں 20 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ دوستو، یہ تھی رجب طیب اردگان کی زندگی کی کہانی۔ ان کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے ان کی کہانی میں سبھی باتوں کی تفصیل شامل کی ہے۔ امید ہے آپ کو ان کی زندگی پر مختصر یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.